سب سے پہلے تمام حضار محترم آیت اللہ باقر مقدسی صاحب اور دیگر علماء کرام خصوصاً مرزا یوسف صاحب اور دیگر دانشور حضرات اور دیگر مومنین کو اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ یقیناً ہم سب کی یہ خواہش تھی کہ اس عظیم شخصیت جس کے نام پر یہ پروگرام مرتب کیا گیا ہے ان کی تشییع جنازے میں ہم سب شریک ہوں، لیکن یہ خواہش کی حد تک رہ گئی۔ لیکن اس موقع پر ہم اپنی بساط کے مطابق یہ کام تو کر سکتے تھے کہ ان کا ذکر انہی ایام میں یہاں پہ کرتے، اور اسی سلسلے میں آج کا یہ جو پروگرام ہے ترتیب دیا گیا ہے۔ تو شہید رہبر معظم کی زندگی کے بعد یقیناً ہر ایک انسان اپنی خواہش کے مطابق اور اس رب کی خواہش کے مطابق کہ وہ رب جو کچھ ہم سے چاہتے ہیں اس حساب سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی بسر کریں، اور یقیناً ان کی زندگی کے بعد جو نئے رہبر معظم ہیں حضرت آیت اللہ سید مجتبی خامنائی، ان کی قیادت میں آپ کا مشن جو ادھورا رہ گیا تھا اس کو جاری رکھنے اور اس پرچم کو جو آپ نے اپنے فرزند محترم رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید مجتبی خامنائی کے سپرد کیا ہے اس کو ہمیشہ سربلند رکھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اور یہ عہد بھی کرتے ہیں کہ اسلامی مقامتی محاذ کے علمبردار حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی کی ملکوتی روح اور تمام شہداء اسلام کی مقدس ارواح کے ساتھ یہ عہد بھی ہم کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت جب تک ہماری بدن میں جان ہے اور جسم میں جان ہے اس وقت تک ہم اس عہد کو نبھاتے رہیں گے اور اس کی کوشش بھی ہم کرتے رہیں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے بھی رہیں گے۔ تو انشاءاللہ زیادہ آپ اور پروگرام کے درمیان حائل رہنا مناسب نہیں سمجھتا، اگرچہ رہبر معظم کی شخصیت کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے اور کر بھی سکتا ہوں، لیکن ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے سے بہتر شخصیات جب موجود ہوں جو ان کی شخصیت کے اوپر گفتگو کرنے میں یقیناً نہ فقط معلومات بیشتر رکھتے ہیں، نہ فقط معرفت ان کی زیادہ ہے، بلکہ ان کے ساتھ بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں جنہیں بالمشافہہ ان سے ملاقات کا بھی شرف حاصل رہا ہے، تو اسی شخصیتوں کے زبان سے ان کے بارے میں گفتگو سننا زیادہ مناسب ہے۔ تو میں آپ اور پروگرام کے درمیان زیادہ حائل رہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ علماء کرام اور مہمانان عزیز کی اجازت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے، تو میں تلاوت کلام مجید سے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے دعوت گزار ہوں جناب قاری حسین بشیر سے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال، من المؤمنین رجال، من المؤمنین رجال، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر،
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. آج ہی میں پڑھ رہا تھا، کسی دانشور نے خوب جملہ کہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں رہبر معظم سے الوداع نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میری نظر میں وہ زندہ ہے، چونکہ قرآن بھی کہتا ہے شہید زندہ ہے. اس کے علاوہ چونکہ ان کے افکار زندہ ہیں، ان کی فکر ابھی زندہ ہے، تو میں کبھی بھی ان سے الوداع نہیں کہوں گا، الوداع نہیں کروں گا، بلکہ میں اس وداع کے مرحلے پر آ کر تجدید عہد کروں گا کہ ان کے افکار کو انشاءاللہ تعالی میں قیامت زندہ رکھوں گا. تو یقیناً آج ہم بھی اس عہد کے ساتھ یہاں پر جمع ہیں کہ ان کے افکار کو انشاءاللہ تا قیام قیامت زندہ رکھیں گے. تو میں گروہ جناب افضل ذاکری کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور ترانہ شہادت پیش کریں. فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو. تازگی ہے گلستان میں، اے شہیدو تم کہاں ہو. فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو. سبز خرام دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریا. بلبل شاہ ہے گلستان، رو رو کہتے ہیں ہر آن. میرے پھولو میرے غنچو، اے شہیدو تم کہاں ہو. فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو. چل کے راہ حق پہ تم نے کام ایسا
اپنے وعدوں کو نبھایا اے جوانوں عہد سازو اے شہیدوں تم کہاں ہو فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو تم جلوسوں میں عزا کے چلنے والے آگے آگے سوگواروں کو بچا کر سے گئے خود بندما کے راہ حق کے جان سارو اے شہیدوں تم کہاں ہو فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو بن تمہارے کیا بہارے کیسے نغمے کیا ترانے چشم نم ہے لب آہے ہم ملیں گے کب نہ جانے پاس اپنے اب بلا لو اے شہیدوں تم جہاں ہو فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدوں تم کہاں ہو اب میں بغیر کسی وقفے کے بغیر کسی فاصلے کے حجت الاسلام والمسلمین استاد محترم شیخ سجاد حسین مفتی کو یہاں دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور افتتاحی کلمات سے نوازیں. سب سے پہلے تمام علماء اعلام دانشور اور دوسرے طالب علم دوستوں کو یہاں پر خوش آمدید عرض کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ. خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں, اور جامعۃ النجف کے انتظامیہ آپ کا بہت بہت ممنون و مشکور ہے. یہ جو مختصر باشکوہ تقریب جو منعقد ہوئی ہے, جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے, مجلس تجلیل و تکریم اسوہ بیاد اسوہ مقاومت. تو مختصر دو چیزوں کے لیے, ایک عصر حاضر میں اس زمانے میں یکتا پرستی کے مثالی نمونے تھے یہ عظیم ہستی. ایک ہی لفظ میں یکتا پرستی کا مثالی نمونہ. ان کی خدمت میں خراج عقیدت اور اظہار وفاداری کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا جسد خاکی ہمارے درمیان اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی سوچ ہے, آپ کی فکر ہے, آپ کی پالیسیاں ہیں, آپ کی ترجیحات ہیں, آپ کی اقدامات ہیں, آپ کی تعلیمات ہیں, آپ کی امانت یہ اسلامی ریاست ہمارے پاس موجود ہے, آپ کے دیے ہوئے نعرے ہیں, منزل ہیں, مراحل ہے, رہبر ہے,
سب کچھ آپ نے دیا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم اس پر چلتے رہیں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جس علم کو آپ نے اٹھایا تھا اور سربلند کیا تھا, ہم اس علم کو گرنے نہیں دیں گے. اور جس دین کی تبلیغ آپ نے شروع کی تھی اس کو انشاءاللہ ہم بھی مقاومت تا شہادت کا یہ جو راستہ ہے, اس راستے پہ ہم بڑی ثابت قدمی کے ساتھ, صبر کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, عزم کے ساتھ, ارادے کے ساتھ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم اس راستے کے وفادار تھے, ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. تو یہی وہ جملات تھے جو ہم نے ان کی خدمت میں, ان کی روح کی خدمت میں ہم نے عرض کرنی ہے. تو یہ جو آیت ہے تقریباً میں اپنے دوستوں کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں. سورہ انعام میں انبیاء کا ذکر ہے, اس کے بعد یہ آیت ہے. بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے, ان کی خدمات کا ذکر ہے, تبلیغ کا ذکر ہے, مجاہدتوں کا ذکر ہے. اس کے بعد رب ذوالجلال فرماتا ہے اولئک, یہی لوگ, الذین, وہ ہیں, ھدی اللہ, انہی کو خدا نے ہدایت دی ہے. یہ خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. بس فبہداہم اقتدی, تو اے لوگو تم بھی ان کی ہدایت کی پیروی کر لو, تم ان کی نقش قدم پہ چلو. اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے نقش قدم پہ چلو, ان کی پیروی کر لو. ہمارے لیے بھی آج یہی ہے. ہمارے معظم کیا تھے نہیں تھے ساری دنیا جانتے ہیں. یہاں پر علماء موجود ہیں, دانشور موجود ہیں. آپ ان کے محمدین, یکتا پرستی کے سلسلے میں, علوی عدل کے سلسلے میں, حسینی مقاومت کے سلسلے میں, مہدوی امید اور تعمیر مستقبل کے سلسلے میں انشاءاللہ علماء اور دانشور یہاں پر موجود ہیں. وہ ہمیں مستفیض فرمائیں گے. اور ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ دوستوں سے, اپنے طالب علم ساتھیوں سے, کہ آپ انشاءاللہ بزرگان کے زرین کلمات کو نوٹ فرمائیں گے, لکھیں گے, اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. آخر میں وہی ہے کہ آپ واقعاً اجتماعی نجی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں, ریاستی زندگی میں, بین الاقوامی زندگی میں, ہر زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیں اس ہستی کے پاکیزہ وجود میں قرآن, انبیاء, اوصیاء, اولیاء کا واضح روشن تصویر نظر آتی ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کی جیتی جاگتی تصویر تھی اور ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے تھی. تو آج بھی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ نہ صرف اظہار عقیدت کریں گے, خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کریں گے, بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی مشن کے ساتھ وہ وفادار رہنے کی عہد کرتے ہیں. اور اس شعر کے ساتھ کہ مٹائے مٹ نہ سکے گا یہ جذبہ ایثار, راہ وفا میں ہمارا قیام باقی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں بغیر کسی وقفے کے معروف دانشور جناب صحافی دانشور جناب قاسم نسیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. قبل وقوع آیت اللہ باقر مقدسی صاحب, دیگر علماء کرام, حاضرین السلام علیکم. یقیناً جامعہ نجف کی منتظمین خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ اس صدی کے عظیم محسن آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کے شہادت کے بعد ان کی خدمات اور ان کی شخصیت کے حوالے سے اس سیمینار کا انعقاد کیا. یقیناً دامن وقت میں گنجائش نہیں, 2 سے 3 منٹ کا بتایا گیا ہے, جس میں تو اگر انصاف سے دیکھا جائے تو صرف رسمی کچھ کلمات ہی ادا ہو سکتے ہیں. لیکن کوشش کروں گا کہ جو اپنے گفتگو کے لیے جو سرنامہ بنایا تھا اس حوالے سے صرف اس کو ٹچ کرتے ہوئے آگے گزر جاؤں. یقیناً اگر دنیا کی تاریخ پر ہم دیکھیں تو
دو قسم کے افراد ہمیں ملتے ہیں. ایک وہ ہے جو زندگی کو گزارتے ہیں اپنی زندگی کو نجی حوالے سے سنوارنے کے لیے, دنیا کی نعمتوں لذتوں سے مستفید ہونے کے لیے, اور ایک گروہ وہ ہے جو ایک نظریہ اور اصول کی پاسداری کے لیے جیتے ہیں اور اپنے آپ کی پوری زندگی اس نظریے کے تحفظ کے لیے گزارنے کے بعد اسی راہ میں شہادت حاصل کرتے ہیں. یہی درس کربلا سے بھی ملتا ہے, اور حضرت آیت اللہ خامنہئی نے اسی فکر عاشورہ اور اسوہ شبیری کو اپناتے ہوئے اپنی قیادت کے جو 40 سال کا عرصہ تھا انہوں نے عملاً اس چیز کا مظاہرہ کیا, اور ظلم و استکبار کے خلاف وہ ڈٹے رہے, اور مظلومین جہاں کی انہوں نے حمایت کو اپنا شعار بنائے رکھا, اور ساتھ ہی شجاعت و استقامت کی ایسی مثال قائم کی کہ دنیا حیران رہ گئی. اور 40 سالہ یہ جو اقتصادی اور معاشی پابندیاں تھیں, ان کے باوجود نہ خود اپنے قدم ڈگمگائے بلکہ قوم کو بھی ہمیشہ امید اور حوصلہ ان کا بلند کرتے رہے, اور ہمیشہ یہی فرماتے رہے کہ میں پرچم حسینی کے سائے میں زندگی بسر کر رہا ہوں, نہ میں جھکوں گا اور نہ میں ظالموں اور بڑی طاقتوں کے جو ہے ان کے مطالبات کے سامنے سرنڈر کروں گا. انہوں نے ہمیشہ اسلامی اتحاد کی بات کی اور اپنی قوم کو جدید علوم اور ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے کے لیے انہوں نے اپنی پوری توجہ دی. اور دفاعی اگر حوالے سے ہم دیکھیں تو میزائل ٹیکنالوجی کو انہوں نے اس حد تک ناقابل تسخیر بنایا کہ آج اگر پوری دنیا میں دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈالا ہے دو بڑی طاقتوں کے مقابلے میں فتح و کامرانی کی جانب جو گامزن رہے وہ ان کا میزائل ٹیکنالوجی تھا. اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, اور اپنی بقا میں ہر کوئی ایٹمی طاقت کا سہارا لیتے ہیں, ایٹم بم کا سہارا لیتے ہیں. لیکن آیت اللہ نے چونکہ جو دینی تعلیمات قرآنی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ایٹم بم کیونکہ ماس ڈسٹرکشن ویپن ہے جس سے نہ صرف انسان بلکہ چرن پرن حیوانات نباتات ان سب کو نقصان پہنچنا ہے, تو انہوں نے اس حوالے سے اس سے ممانعت فرمائی. اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی ایمانی طاقت سے جو ہے ایٹمی صلاحیت سے بھرپور جو اپنے آپ کو سو کالڈ سپر پاور کہتے ہیں اس کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا. اور آپ کی وجوہات کی جو استحکام کی جو وجوہات وہ اللہ پہ آپ کا توکل اور پھر عزاداری سے جو ہے آپ نے جس طرح کی قوت حاصل کی وہ آپ کا اصل سرمایہ تھا. جس طرح آپ اکثر فرماتے تھے حیات من الذلہ, اس کو آپ دہراتے رہے. اور ساتھ ہی آپ نے 3 حوالوں سے جنگیں جیتی ہیں. اس وقت دنیا کے جتنے تجزیے مختلف میڈیا پہ آتے ہیں اس کو دیکھیں تو ایک فکری جنگ ہے جو ایک بیانیہ انٹرنیشنل سطح پہ تھا کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے, اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کو آپ نے غلط ثابت کر دکھایا. دوسری جو ہے اقتصادی 40 سالہ پابندیوں کے باوجود ایران نہ صرف اپنی قدموں پہ کھڑا رہا بلکہ آج عالم استکبار کو للکارنے کی پوزیشن میں اگر ہے تو یہ آپ کے اقتصادی جنگ میں کامیابی. اور تیسری عسکری ہے, اور عسکری جنگ میں بھی اسرائیل اور امریکہ دونوں کے بھرپور حملوں کے باوجود ایران جو ہے اپنے نہ صرف وجود کو برقرار رکھا بلکہ اپنی عزت و وقار کے ساتھ اپنی جو ریاست کی اقتدار اعلیٰ ہے اس کو انہوں نے قائم رکھا. ساتھ ہی یہ بھی گزارش کروں کہ اگر ہم اس کو خلاصہ کریں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایران اپنی کامیابی گردانے کا, مغرب جو ہے شاید وہ اپنی کامیابی گردانے, لیکن اگر ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ نگار کے حصہ سے دیکھیں تو ہم جنگ سے پہلے کے ایران کو ایک نظر دیکھ لیں اور جنگ کے بعد کے ایران کو ایک نظر دیکھ لیں, اور اسی طرح جنگ سے پہلے کے امریکہ کو ایک نظر دیکھ لیں اور جنگ کے بعد کے امریکہ کو ایک نظر دیکھ لیں تو نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا. جنگ سے پہلے ایران پابندیوں میں جکڑا ہوا ایک ملک تھا دنیا کے نظروں میں, اور ساتھ ہی اس کی عسکری قوت پر بڑے سوالات اٹھتے تھے. رجیم چینج کے حوالے سے, اقتدار کی تبدیلی کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی تھی, مظاہرے ہو رہے تھے, اور ساتھ ہی خود ایران کے عوام مہنگائی کے حوالے سے بھی سڑکوں پر تھے اور احتجاج کر رہے تھے. لیکن جنگ میں جس طرح کے استقامت کا مظاہرہ آیت اللہ نے اور ان کی پوری ٹیم نے کیا اس کا نتیجہ جو ہے یہ نکلا. اب پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران خود انحصاری پر عمل کرنے والا ایک ملک ہے اور ان کا دفاع جو ہے بہت ہی مضبوط ہے. ساتھ ہی جو عالمی بیانیہ تھا وہ بھی تبدیل ہو چکا ہے.
اور ساتھ ہی معاشی استحکام کی جانب بڑھنے کے لیے جو منجمد اثاثے تھے ان کی واپسی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی ایران نے جس طرح کی استقامت کا مظاہرہ کیا، ایران کی کرنسی جس تیزی سے آگے جا رہی ہے، اور ساتھ ہی پوری قوم کی جو حوصلہ اور ان کی جرأت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ قوم جو کسی حد تک اگر مہنگائی ان چیزوں کو لے کر باہر کی سازشوں سے اگر وہ انتشار کا شکار تھی، ان میں اب وحدت اور اتحاد آ چکا ہے۔ اور دوسری جانب اگر ہم امریکہ کو دیکھ لیں تو امریکہ 1 مارچ سے پہلے کا جو سپر پاور تھا وہ اب وہ والا سپر پاور نہیں رہا۔ اب عالمی سطح پر ان کا جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی وہ کردار جو پہلے والا تھا وہ اب نہیں ہے، اور پوری دنیا کے سامنے وہ جارحی ثابت ہو چکا ہے۔ جس طرح کہ فلسطین میں مظالم کیے، جس طرح ایران کے اوپر انہوں نے جارحیت کی، اور پوری دنیا مانتی ہے، خود امریکہ کے اندر اس کے خلاف مظاہرے وغیرہ ہوتے رہے، اور خود امریکہ مجبور ہوا کہ امن کے مذاکرات کے لیے ٹیبل پر آئے، اور ایران کو بھی کسی صورت میں بھی آمادہ کر کے ان کو ٹیبل پہ لایا جائے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایران انشاءاللہ الرحمن اس 6 مہینے کے بعد جو پرماننٹ ایگریمنٹ ہونا ہے، اس کے بعد ایشیا میں اور مشرق میں ایک ایسی طاقت برکن ابھرے گی کہ جس کے ہاتھ میں آئندہ آنے والے جو وقت ہے اس کا کہا، یعنی انہی کے اشاروں سے پھر انشاءاللہ الرحمن پلٹے گا۔ ہم تو اقبال کی اسی شعر کی ابھی تعبیر کے انتظار میں ہیں، اور اس کے آثار نمایاں پر ہیں کہ تہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کی کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ بہت شکریہ۔ میں بغیر کسی وقفے کے حجت الاسلام والمسلمین شیخ اشرف تابانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ ہمیں حضرت زینب کبریٰ سے سیکھنا ہے۔ اسی طرح کا سینیریو کربلا کے بعد حضرت زینب کبریٰ کے درپیش تھا۔ ایک طرف جسم امام، دوسری طرف ارادہ امام حسین علیہ السلام۔ زینب کبریٰ جسم امام کو نہیں بچا سکی، لیکن کیوں زینب زینب ہیں اور شریکت الحسین ہیں؟ آپ نے ارادہ امام حسین کو زندہ کیا، اور اس جگہ پہ زندہ کیا جہاں کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا، خصوصاً دربار یزید میں۔ اس بی بی کے اس سیرت سے ہم نے بھی آج درس لینا ہے۔ آج احد اعظم کا دن ہے، مایوس نہیں ہونا۔ جسم امام نہیں بچا سکے ہم، ارادہ امام خامنئی ہمارے پاس ہے، اور خود امام نے ہی فرمایا تھا کہ امریکہ کے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس شکست ناپذیر ارادہ ہے۔ اور ارادہ امام خامنئی باعث بنا 47 سالوں میں ایران اسلامی استقلال انڈیپینڈنس کی بنیاد پر اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا، اور ایک سویلائزیشن کو اسٹیبلش کر رہا ہے قرآن و اہل البیت کے معیارات کے مطابق۔ یہ ارادہ زندہ ہے، اسے سمجھنا ہے۔ مشکل ہماری یہ ہے، امام خامنئی چونکہ ایک مقدس دینی شخصیت بھی ہے، مرجع تقلید بھی اور ولی فقی بھی، ان شخصیات کی نسبت بعض اوقات ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ شخص بہت مہم ہو جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، ایک ولی فقی ہیں، شخصیت، ان کے ارادہ، ان کی فکر اور ان کا عزم، ان کی راہ و ان کا مکتب، اس کو بھی اتنی اہمیت دینی چاہیے اور اس کو پھیلنا چاہیے۔ جس طرح زینب کبریٰ نے امام کی راہ و مکتب کو تکثیر کیا، پھیلایا، ملٹیپلائی کیا۔ سوال امام خامنئی کے ارادہ کیا ہے؟ اس ارادے کو سمجھنا ہے۔ ہینری کیسنجر نے اپنی ایک کتاب میں امام خامنئی کا، ان کی ایک تقریر کا جملہ بیان کیا کہ ہم تمدن نوین اسلامی، جدید اسلامی سویلائزیشن کو اسٹیبلش کریں گے۔ ہم صرف دین کو نعروں اور منقبت اور چند تقریروں اور کانفرنسز کی حد تک نہیں، دین کی بنیاد پر آج تمدن ہم جب تک اسٹیبلش نہ کریں، یہ کارخانہ انسانیت، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے استکبار کا۔ ہینری کیسنجر نے کہا یہ بہت خطرناک ارادہ ہے خامنئی کا، ان کے بقول اسے روکنا ہوگا، یہ روک نہیں سکتے انشاءاللہ۔ امام خامنئی کا پہلا ارادہ ایران کے لیے، چونکہ ایران نے نمونہ بننا ہے، سرمشق و رول ماڈل بننا ہے، امت شاہد بننا ہے قرآن کے بقول، امامت امت، اسے پیور ہونا چاہیے، اسے اٹریکٹیو ہونا چاہیے، اسے اس فکر کا مجسم ہونا چاہیے۔ ایران کے لیے امام خامنئی کا ارادہ یہ تھا کہ ایران آزاد ہو استکبار و استعمار سے، الحمدللہ ہوا انقلاب اسلامی کی صورت میں۔ ایران مستقل ہو،
اپنی آزادی کو استقلال و انڈیپینڈنس میں تبدیل کرے، کنورٹ کرے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور دین کے ذریعے دنیا کو آباد کرے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، ہم انفرادی چیزوں میں عموماً ان احادیث کو بیان کرتے ہیں، دین آپ کی سویلائزیشن کو بنائے، سیاست کو، ملٹری و دیگر شعبوں کو، اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا امام خامنہئی نے ایران اسلامی کو، پابندیوں میں رکھنے کے باوجود آج وہ ملک 2 ایٹمک پاورز کو پابندیوں میں رکھ رہا ہے۔ ایران اسلامی ایک نمونے کے طور پر ابھرا، مستقل، آزاد اور امام خمینی کی فکر پہ پابند ایران اسلامی، قوی، مقتدر، متحد ایران۔ یہ ارادہ تھا امام خامنہئی کا، اور ان کی شہادت سے یہ ارادہ اور زیادہ نمایاں ہوا۔ اسلامی ملتوں کے لیے امام خامنہئی کا ارادہ یہ تھا، ملتیں بیدار ہوں، ملتیں استکباریت کے ظلم سے متنفر ہوں، قیام کریں، ناراض ہوں، ناراحت ہوں، ایڈجسٹ کرنے کی کوششیں نہ کریں، کوئی چیز نہیں بچے گی۔ ملتیں بیدار ہوں، متحد ہوں اور ہمراہ و ہم فکر ہوں ملت ایران کے۔ یہ دوسرا ارادہ تھا امام خامنہئی کا، جو صدور انقلاب کی صورت میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تیسرا ارادہ، ملتیں بیدار ہوں، حکومتیں آزاد، مستقل، متحد ہوں۔ امام خامنہئی کا ارادہ یہ تھا، صرف ایران سپر پاور بنے یہ نہیں کمال، بلکہ تمام اسلامی ممالک سپر پاور بنے۔ اس وقت ہوں گے جب مستقل ہوں، آزاد ہوں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، امریکہ اور واشنگٹن کی طرف نہ دیکھیں، قرآن و اطرت کی طرف دیکھیں اور متحد ہوں۔ آج اگر ایران کے ساتھ 4 ممالک خلیجی مل جائیں، اس مڈل ایسٹ کا نقشہ چند ہفتوں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ اس راہ پہ باور نہیں کیا، اور باور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ حکومتیں ہیں جو امریکہ کے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ یہ حکومتیں کب تبدیل ہوں گی؟ جب لوگ یقین کریں کہ ہم استکباری اس چنگل میں نہیں رہنا چاہتے ہیں، مستقل رہنا چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں اور دنیاوی و دینی اعتبار سے ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک اور ارادہ امام خامنہئی کا خود پاکستان کے بارے میں، میں رہبر معظم کی 35 سال ایک تقریر پڑھ چکا ہوں، سفیر بیداری نامی ایک کتاب چھپی ہے، فرنگ جہانی ہے انہوں نے چھاپی ہے، اس میں 35 سال پہلے رہبر نے ملت ایران کو خطاب کیا، پاکستان کا رائے حل پہلے شیعہ وحدت میں ہے، شیعہ یونائٹ نہ ہوں تو اس بے روزگار کی طرح ہے جو خود بے روزگار ہے اور دوسروں کو کہیں میں آپ کو جاب دیتا ہوں، آپ خود کی جیب خالی ہے۔ شیعہ یونٹی یہ باعث بنے گی شیعہ سنی یونٹی کی، شیعہ سنی یونٹی باعث بنے گی پاکستان کے مفاد کے مطابق، ایک اسلامی آئیڈیالوجیکل ملک کے مفاد کے مطابق حکومتیں اسٹیبلش ہوں، جس میں واشنگٹن کا، تل ابیب کا، لندن کا، XYZ کا کوئی کردار نہ ہو، آزاد حکومتیں جن کی بیک پر آزاد امتوں کا ارادہ ہے، یہ امت اسلامیہ کی آزادی، استقلال اور عزت و کرامت کا باعث بنے گی۔ یوں ہم اس سے پاکستان کے اندر بنیادی تبدیلیاں ایجاد کر سکتے ہیں، اور اس سب کا آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ عصر غیبت کبریٰ زمینہ سازی ظہور ہے۔ اس میں اسلامی تمدن کو اسٹیبلش کر کے ہم امام مہدی کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کر رہے ہیں۔ امام کی راہ میں انڈیویجولز نہیں ہیں، ایک شیطانی تہذیب ہے، اور شیطانی تہذیب کا مقابلہ انڈیویجولز نہیں کر سکتے، رحمانی و الہی تہذیب کر سکتی ہے۔ اور یہ تمام مراحل اس وقت طے ہوں گے تیزی کے ساتھ جب 2 استکباری طاقتوں کے ستونوں کو گرایا جائے۔ یہ رہبر معظم کا ارادہ ہے۔ ایک، امریکہ بہت قوی ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس بت کو گرانا ہے۔ دوسرا، ہم بہت ضعیف ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اس جنگ میں ایران نے ان دونوں پلرز کو گرایا۔ مجھے امید ہے ایران اسلامی سید مجتبیٰ خامنہئی کی امامت میں یہ مراحل طے کرے گی انشاءاللہ۔ اب میں رہبر معظم کے ساتھ منظوم عقیدت کے لیے دعوت گزار ہوں جناب زہیر کربلائی سے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک ربائی سے کلام کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمیں ملا جو کسی کو بھی باخدا نہ ملا، ہمیں ملا جو کسی کو بھی باخدا نہ ملا، کہ خامنہئی سا کوئی بھی رہنما نہ ملا، کہ خامنہئی سا کوئی بھی رہنما نہ ملا، اور سر حسین کی صورت یزید دوراں کو، سر حسین کی صورت یزید دوراں کو، حسین عصر کا سر بھی جھکا ہوا نہ ملا، حسین عصر کا سر بھی جھکا ہوا نہ ملا،
ایک کلام سے 4 شعر کی. میرے ایمان کا حصہ ہے ولایت خامنائی کی، میرے ایمان کا حصہ ہے ولایت خامنائی کی، ضروری ہے دلوں میں ہو محبت خامنائی کی، ضروری ہے دلوں میں ہو محبت خامنائی کی. اور کبھی جھکنے دیا نہ جس نے اپنی قوم و ملت کو، کبھی جھکنے دیا نہ جس نے اپنی قوم و ملت کو، جہاں میں منفرد ہے یوں قیادت خامنائی کی، جہاں میں منفرد ہے یوں قیادت خامنائی کی. اور صدائے استغاثہ پر کسی نے نہ کہا لبیک، صدائے استغاثہ پر کسی نے نہ کہا لبیک، رہی امت سے آخر تک شکایت خامنائی کی، رہی امت سے آخر تک شکایت خامنائی کی. اور حسینی ماؤں پہ لازم ہے کہ وہ لوریوں میں بھی، حسینی ماؤں پہ لازم ہے کہ وہ لوریوں میں بھی، سنائیں اپنے بچوں کو شجاعت خامنائی کی، سنائیں اپنے بچوں کو شجاعت خامنائی کی. اور زہیر اب ذکر پامردی جہاں بھی ہوگا دنیا میں، زہیر اب ذکر پامردی جہاں بھی ہوگا دنیا میں، بیاں ہوگی وہاں پر استقامت خامنائی کی، بیاں ہوگی وہاں پر استقامت خامنائی کی. جناب مشہور و معروف اسکالر محقق مورخ جناب حسن حسد صاحب سے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور مختصر اظہار خیال فرمائیں. جیسا کہ بتایا گیا، ان ایام میں مرجع تقلید، مستضعفین جہاں کے دلوں کی دھڑکن، مستکبرین عالم کے لیے شمشیر آبدار، رہبر معظم آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی کی تشییع جنازہ ہو رہی ہے. اس موقع پر آپ تمام مومنین و علماء اعلام کی خدمت میں ملت ایران و فرزند ارجمن اور ہمارے موجودہ رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنئی کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. جس آیہ شریفہ کو سرنامہ گفتگو قرار دے کر تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد خداوندی ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنین میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے. معزز حاضرین، ہم یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ رہبر معظم شہید اس آیے مبارکہ کے مصداق ذمہ داری نبھانے والے مومنین میں سے ایک تھے. رہبر معظم کی شہادت یقیناً پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، بالخصوص ملت تشیع کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے اور ناقابل برداشت مصیبت کا موقع ہے. گویا حال ما در ہجر رہبر کم طرز یعقوب نیست، او پسر گم کردہ بود و ماں پدر گم کردہ ایم. قرآن و سیرت ائمہ علیہم السلام سے اخذ کیا گیا ایک جملہ ہم عرصے سے اپنی محفلوں میں سنتے آ رہے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. آج رہبر معظم کی شہادت نے یہ ثابت کر کے ہمیں دکھایا کہ شہادتیں قوموں اور ملتوں کو نئی زندگی عطا کرتی ہیں. رہبر شہید ایران کی نئی نسل سے بہت پر امید تھے کہ اسلامی انقلاب کو آگے بڑھائیں گے. یقیناً ایسا ہی ہوا کہ رہبر معظم کی قربانی نے اپنا رنگ دکھایا اور انقلاب اسلامی کو ایک نئی زندگی سے سرفراز کیا اور دشمنان اسلام کے سارے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے. رہبر معظم کی شہادت فتح مبین کی نوید بن گئی. یہ حقیقت اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ خون ہمیشہ تلوار پر غالب آتا ہے، اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عالمی سپر پاور کے دعوے دار امریکہ اور اس کا حلیف اسرائیل کے
جدید اسلحوں اور ٹیکنالوجی کو رہبر معظم کے خون کے سہارے نصف صدی سے ہر قسم کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ایرانی بے دست پا قوم کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا۔ آج پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہے اور امت مسلمہ میں بیداری آ رہی ہے۔ یہ انقلاب اور یہ بیداری یقیناً رہبر معظم شہید کے خون کی مرہون منت ہے۔ رہبر معظم کی شہادت نے دنیا بھر میں شیعہ سنی کی تفریق ختم کر دی ہے۔ مسلکی امتیاز کی لکیریں اب مٹ رہی ہیں۔ نہ صرف مسلمان بلکہ تمام حق پرست انسان باطل کے خلاف متحد ہو رہے ہیں۔ ایرانی قوم پہلے سے ہی شہید پرور قوم تھی، اب رہبر معظم کی شہادت نے ہر ایرانی کو سید علی خامنئی بنا دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران کے ہر با ایمان جوان میں رہبر کی روح حلول کر گئی ہے۔ جمہوری اسلامیہ ایران پوری امت مسلمہ میں واحد حوصلہ مند اور جرأت مند قوم ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ جنگ میں صرف اسلحہ ہی نہیں بلکہ حوصلہ، تدبر، عزم اور جرأت کا صحیح استعمال اور قومی یکجہتی سے ہی کامیابیاں قدم چومتی ہیں۔ ملت ایران نے اسی فارمولے پر عمل کر کے امریکہ جیسے طاقتور ملک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ امریکہ کو یہ زوم تھا کہ امریکہ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ دنیا کو 3 بار صفحۂ ہستی سے مٹا کر دوبارہ تعمیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر نظر ولایت فقیہ کے پیروکار ملک کے عوام سے جب واسطہ پڑا تو اس کی ہوا اکھڑ گئی۔ سارے دعوے نقش بر آب ثابت ہوئے۔ حاضرین عزیز وقار، رہبر ہو تو ایسا ہو جو زندگی بھر قوم و ملت کی تعمیر و ترقی، نظریے کی آبیاری اور مستضعفین جہاں کا ملجا و ماوا بن کر سرگرم عمل رہے۔ آخر شہادت کے جام نوش فرما کر سفر آخرت پر گامزن ہوئے تو قوم و ملت کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کر کے ریاست ایران اور مسلم امہ کو ترقی کے سفر پر گامزن کر کے تشریف لے گئے۔ یہ قربانی صرف ایک فرد کی قربانی نہیں تھی بلکہ یہ وہ خاندانی تسلسل تھا جس کی جڑیں 1350 سال پہلے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا سے جا ملتی ہیں۔ رہبر معظم نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے نقش قدم پر چل کر جو قربانی پیش کی ہے وہ جرأت و بہادری کی تاریخ میں رہتی دنیا تک نہ صرف یاد رکھی جائے گی بلکہ قومیں ان کے کردار سے سبق بھی حاصل کریں گے۔ ایران ایک عظیم قوم ہے جس نے علم و عمل، جنگ و امن، نظریہ و حکمت عملی ہر میدان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ مسلم امہ اگر ملت ایران کو اپنا آئیڈیل بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو مسلمانوں کی عزت و آبرو اور ترقی و استحکام یقینی ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رہبر معظم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں اور موجودہ رہبر معظم کو اس مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں اور ہم سب کو بھی اعلیٰ دینی مقاصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔